تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مومنون آیات 51 تا 67۔ آگے کا مضمون۔ آگے یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسولوں کو ایک ہی دین دیا، لیکن ان کی امتوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب جس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے، اس کے خلاف کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کو کچھ دن اور موقع دو، یہ اپنی دنیاوی کامیابیوں پر خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑے تیر مار رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں۔ اصلی فتوحات دراصل وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں جو آج خدا سے ڈرتے اور اس کی آیات پر ایمان لا رہے ہیں۔ بے شک یہ بازی جیتنے والے لوگ ہیں۔ رہے یہ برخود غلط لوگ تو جلد وہ دن آنے والا ہے جب یہ اپنی بدبختی پر اپنے سر پیٹیں گے، لیکن کسی طرف سے ان کی کچھ سنوائی نہ ہوگی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونَ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ۔ لَا تَجْرَعُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ۔ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ۔ ترجمہ۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پس امتوں نے اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اب ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، تو ان کو ان کی سرمستی میں کچھ دن چھوڑو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال و اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ بلکہ ان کو اصل حقیقت کا احساس نہیں ہو رہا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت ترساں ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے،
اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گا اور ان کی ذرا حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ ان لوگوں کے دل اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ اور مشاغل ان کے ماسوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مترفین کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ آہو فریاد کریں گے۔ اب آہو فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جب ہماری آیتیں تم کو سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پیچھے بھاگتے تھے، گھمنڈ کرتے ہوئے گویا کسی افسانہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ اس ہدایت کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو دی کہ اللہ کی بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ مطلب اس بات کا حوالہ دینے سے یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو یہ ہدایت دی، اسی پر انہوں نے عمل کیا اور اسی کی اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، لیکن ان کی امتوں نے خود اپنے جی سے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت طیبات کو حرام اور خبائث کو حلال ٹھہرایا، اور اپنے رسولوں کی بتائی ہوئی شاہراہ چھوڑ کر بدعملی اور کفر و فسق کی راہ اختیار کی۔ انی بما تعملون علیم میں تحدید و تسلی دونوں ہیں، یعنی اگر تم نیک عمل کرو گے تو وہ بھی میرے علم میں رہے گا اور میں اس کا پورا پورا صلہ دوں گا، اور اگر برائی کا ارتکاب کرو گے تو وہ بھی میرے علم میں رہے گی اور میں اس کی سزا بھی دے کر رہوں گا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی رہی ہے اور یہ سب ایک ہی امت ہیں، یہ ایک ہی دین لے کر آئے اور لوگوں کو ایک ہی امت بنانے کی کوشش کی، اور میں ہی سب کا رب ہوں۔ یعنی اصل حقیقت تو یہ ہے، لیکن امتوں نے اپنی باہمی زدم زدہ سے اپنے واحد دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور اب حال یہ ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ بعینیہ یہی بات تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا حوالہ دینے کے بعد سورہ انبیاء میں یوں فرمائی گئی ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ یہ سب تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری ہی بندگی کرو، اور انہوں نے اپنے درمیان اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یہی مضمون اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ الا من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے تو لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ قول فیصل کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ چیز دی گئی تھی، کھلی ہوئی تنبیہات کے آ جانے کے باوجود محض آپس کی زدم زدہ کے باعث۔ یہاں نبیوں اور امتوں کے باب میں قرآن کا موقف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اگرچہ اس کی وضاحت سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء کی تفسیر میں ہو چکی ہے، لیکن اس کو اچھی طرح نہ سمجھنے کے باعث لوگ شدید غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اصل حقیقت پھر واضح کیے دیتے ہیں۔ قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں خدا کے جو نبی اور رسول آئے وہ الگ الگ دینوں کی دعوت لے کر آئے اور انہوں نے الگ الگ امتوں کی بنا ڈالی، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی امت مسلمہ کے قائم کرنے کی جد و جہد کی۔ جب قوموں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی اور رسول بھیجے۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز نہیں پیش کی، بلکہ صرف
اصل دین کو قائم کرنے پر اپنا سارا زور صرف کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی تو انہوں نے اسی دین کے مزید مقتضیات نمایاں کیے۔ قرآن اسی مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس نے اصل دین کو، جس کی دعوت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے دی، بالکل نکھار کر اس کی اصلی صورت میں پیش کر دیا ہے، اور اس کے جو پہلو ابھی تشنۂ تکمیل تھے اور جن کی تکمیل کا کام سابق انبیاء علیہم السلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق آخری بعثت پر اٹھا رکھا تھا، ان کی اس نے تکمیل کر دی۔ اپنی اس حقیقت کے اعتبار سے تمام ملتوں اور قوموں کا اصل دین یہی ہے، لیکن قوموں نے اپنی تنگ نظری اور تعصب کے سبب سے اس کی مخالفت کی، اور اب جس کے پاس جو کچھ ہے، خواہ وہ کتنا ہی تمام ہو، وہ اسی پر اڑا ہوا اور اسی میں مگن ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ ایسے شامت زدہ ہیں کہ وہ اپنے ہی کھوئے ہوئے خزانے سے بہرہ مند نہیں ہونا چاہتے، ان کا غم تم کہاں تک کھاؤ گے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، غمرہ سے مراد یہاں غفلت کی سرمستی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب تم ان کو اتنا جھنجھوڑ رہے ہو لیکن یہ کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ خود بہت جلد اپنی اس سرمستی کا انجام دیکھ لیں گے۔ حتیٰ حین سے مراد مہلت کی وہ مدت ہے جو ان کے لیے مقرر تھی اور جس کے ختم ہونے کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ مال و بنین دنیاوی رفاہیت کی ایک جامع تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سرمستوں کی سرمستی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کی جو خوشحالیاں دے رکھی ہیں، ان کی تھپکیاں ان کو جاگنے نہیں دے رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیش جو ان کو حاصل ہے ان کی زندگی کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور ان کامیابیوں اور فتوحات میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے کسی ڈرانے والے کے ڈراووں سے ڈرا کر انہیں اپنا عیش مقدر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں تو بہت غلط سمجھے ہیں۔ یہ جن چیزوں کو کامیابیاں تصور کیے ہوئے ہیں، یہ کامیابیاں نہیں ہیں بلکہ یہ قدرت کے استدراج کا پھندا ہے جس میں پھنس جانے کے بعد وہ کبھی اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے، لیکن وہ اپنی بلاوت کے سبب سے اس حقیقت کا احساس نہیں کر رہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات ہم لہا سابقون۔ یہاں سورہ کی ابتدائی 10 آیات پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ وہاں جن اہل ایمان کی فوز و فلاح کی بشارت دی گئی ہے، انہی کا ذکر ذرا مختلف الفاظ میں پھر فرمایا کہ البتہ یہ لوگ جن کی یہ صفات ہیں حقیقی کامیابیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور بے شک یہ لوگ اپنی منزل مقصود کو پہنچ کے رہیں گے۔ ان لوگوں کے مندرجہ ذیل صفات یہاں دکھانا ہے۔ انہم الی ربہم راجعون، میرے نزدیک وجلۃ کے وضاحت کے طور پر ہے۔ اس سے اس خوف کی وضاحت ہو گئی جو ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا کہ بے شک یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں اور کامیابیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور یہ ان نیکیوں کے ثمرات پا کے رہیں گے، نہ کہ وہ لوگ جو ہمارے استدراج کو اپنی فتوحات سمجھ رہے ہیں اور برابر اپنی ہلاکت کے غار کی طرف آنکھیں بند کیے ہوئے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آیت اوپر کی آیات 56 کی مقابل آیت ہے، اور شروع کے مضمون قد افلح المؤمنون الی الآیہ کی وضاحت مزید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں دونوں آیتوں کے اسلوب بیان کے اس فرق پر بھی نگاہ رہے کہ اوپر تو فرمایا کہ نسارع لہم فی الخیرات، یہ عیش دنیا کے متوالے اس مغالطہ میں ہیں کہ ان کے مال و اولاد میں ہم جو اضافے پر اضافہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے خیر میں اضافہ کر رہے ہیں،
اور ان اہل ایمان کے باب میں فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور یہ اپنی بازی جیتیں گے۔ اسلوب بیان کا یہ فرق واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ پاتا ہے وہ بہرحال خدا کے دیا ہی پاتا ہے، اور اس کی حیثیت انعام کی نہیں بلکہ امتحان کی ہوتی ہے۔ البتہ آخرت میں انسان جو کچھ پائے گا وہ اس کی اپنی سعی اور عمل کا ثمرہ اور اس کی اپنی محنت کا اجر ہوگا۔ تو جس کو مسابقت کرنی ہو وہ اس میدان میں کرے، نہ کہ اس میدان میں جس کی ہر چیز محض وقتی اور آزمائشی ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ بطور جملہ معترضہ اہل ایمان کے لیے اسی طرح کی بشارت اور تسلی ہے جس طرح کی بشارت بقرہ کی آخری آیت میں گزری ہے، یعنی ہر چند ہے تو یہ امتحان سخت، لیکن اہل ایمان اطمینان رکھیں کہ ہم اپنی راہ میں مسابقت کرنے والوں کو کسی ایسے امتحان میں نہیں ڈالتے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور یہ اطمینان بھی رکھیں کہ وہ ہماری راہ میں جو مشقت بھی جھیلیں گے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ہمارے پاس ایک رجسٹر میں درج ہوتی ہے۔ وہ رجسٹر جزائے اعمال کے دن ہر ایک کے تمام اعمال کا پورا ریکارڈ بالکل ٹھیک پیش کر دے گا، اور ہر شخص اس کے مطابق اپنے ہر عمل کا صلہ پائے گا، کسی کی ذرہ برابر بھی کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ اس اضراب کا تعلق مستکبرین کے اسی مغالطے سے ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ وہ اپنی رفاہیت و خوشحالی کو اپنی نیک اعمالی اور نیک معال کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں۔ وہاں صرف ان کے مغالطے کی طرف اشارہ کر کے کلام اہل ایمان کے ذکر کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب پھر وہی سلسلہ کلام عود کر آیا، فرمایا کہ ان لوگوں کے دل اس انذار سے جو خدا کا رسول ان کو سنا رہا ہے غفلت کے پردوں میں ہیں، اور یہ اسی طرح اپنی سرمستیوں میں کھوئے رہیں گے۔ اہل ایمان کے جو اعمال آیت 57 سے 60 میں مذکور ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے لیے کوئی کشش نہیں، ان کی دلچسپی کے اعمال کچھ اور ہیں اور وہ انہی میں منہمک رہیں گے، یہاں تک کہ جب خدا کا عذاب ان کو دبوچ لے گا تب وہ فریاد کریں گے، لیکن اس وقت ان کی فریاد کرنا بالکل بے سود ہوگا۔ جارا یجیرو کے معنی تضرع دزاری کرنے کے ہیں، اور مترفین مالداروں اور خوشحالوں کو کہتے ہیں۔ وہ عذاب الہی جو رسول کے انذار کے نتیجے میں آتا ہے وہ اصلاً مترفین ہی کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ رسول کے انذار سے اصلی قد انہیں ہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اخذنا مترفیہم بالعذاب، لیکن ضمناً اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مترفین کے طبقے سے تو نہیں ہوتے لیکن اپنی شامت اعمال سے اعلی کار انہی کے بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح گندم کے ساتھ گھن پس جاتا ہے اسی طرح اپنے سرپرستوں کے ساتھ وہ بھی پس جاتے ہیں۔ لا تجرؤا اليوم انکم منا لا تنصرون قد کانت آیتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، یعنی اس وقت ان کی فریاد کا جواب ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ اب ہمارے آگے رونے گڑ گڑانے کا وقت گزر چکا، اس کا موقع پہلے تھا، لیکن اس وقت تو تمہاری رعونت کا حال یہ تھا کہ جب ہماری آیات انذار تم کو سنائی جاتی تو تم پیٹھ پیچھے جاگتے اور ہمارے رسول کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو اب اپنی ضد کا انجام بھگتو، اب ہماری طرف سے اپنے لیے کسی خیر کی امید نہ رکھو اور کوئی دوسرا بھی آج ہمارے مقابل میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ فرعون کی سرگزشت میں بھی بعینیہ یہی بات مذکور ہوئی۔ وہ جب طوفان کی لپیٹ میں آ گیا تو چلایا کہ میں موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا یہ اقرار ایمان درخور اعتنا نہیں ٹھہرا، بلکہ اس کو جواب ملا کہ اب ایمان لائے۔ ایمان لانے کا وقت پہلے تھا جب تم نے نافرمانی کی۔ پیچھے ہم اس امر کی طرف اشارہ
کر چکے ہیں کہ بات قولاً بھی ہو سکتی ہے اور صورتحال کی تعبیر بھی۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ اس آیت کی تالیف کلام اور اس کی تعویل میں ہمارے مفسرین کو بڑا اضطراب پیش آیا ہے۔ ان کے اقوال نقل کرنے اور ان پر تنقید کرنے میں بڑی طوالت ہوگی، اس وجہ سے ہم صرف اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ استکبار کے بعد بے اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ لفظ یہاں استہزاء کے مفہوم پر متضمن ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ بہ کی ضمیر مجرور کا مرجع مفسرین کے ایک گروہ نے لفظ آیات کو قرار دیا ہے جو اوپر والی آیت میں مذکور ہے، اور اس کو علی سبیل التاویل ذکر اور کتاب کے مفہوم میں لیا ہے، اگرچہ یہ بات عربیت کے خلاف نہیں۔ آیت، کتاب، ذکر اور رسول متبادل الفاظ کی حیثیت سے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات ضمیر کا مرجع یا اسم اشارہ کا مشار الیہ الفاظ میں مذکور نہیں ہوتا بلکہ فحوائے کلام سے متبادر ہوتا ہے اور اس کا تعین قرینہ کرتا ہے۔ قرآن اور کلام عرب دونوں میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں اور آخری گروپ کی صورتوں میں اس کی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس ضمیر کا مرجع رسول ہے، جس کی تکذیب اور جس کے ساتھ احزاء کے عواقب اس سورہ میں زیر بحث ہیں اور جس کی تلاوت آیات قد کانت آیتی تتلی علیکم میں مذکور ہے۔ سامرن کے معنی افسانہ خواں اور قصہ گو کے ہیں، اور تہجرون کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو ضمیر مجرور سے حال مانے جب بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ مجرور سے حال پڑھنے کی متعدد مثالیں اس کتاب میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ تہجرون اپنے بالکل معروف معنی تم چھوڑتے تھے میں استعمال ہوا ہے، اس کو اس کے معروف معنی سے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس تالیف کلام پر آپ کو اطمینان ہے تو لا تجعروا اليوم سے لے کر یہاں تک جو بات فرمائی گئی ہے وہ سادہ الفاظ میں یوں ہے کہ اب رو یا چلاؤ، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اب نہ ہمارے ہاں تمہاری کچھ سنوائی ہے اور نہ کوئی دوسرا ہی تم کو ہم سے چھڑا سکتا ہے۔ ہماری خوشنودی حاصل کرنے کا وقت وہ تھا جب ہمارے رسول کی زبانی تم کو ہماری آیات سنائی جا رہی تھیں، لیکن اس وقت تمہاری بد دماغی کا حال یہ تھا کہ تم نہایت تکبر کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح اس سے کتراتے تھے کہ گویا وہ کوئی افسانہ گو اور قصہ خواں ہے جس کی بات تمہارے نزدیک درخور اعتنا نہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مترفین کو پچھلی قوموں کی جو سرگزشتیں سناتے ان سے وہ سبق لینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور اپنے عوام کو ورغلاتے کہ اس شخص کے پاس ہے کیا، پچھلی قوموں کی کچھ حکایتیں ہیں جن کو یہ سناتا پھر رہا ہے۔ ان ہوا الا اساطیر الاولین۔